ملک کے مختلف شہروں میں رات گئے ٹریفک حادثات، 15 افراد جاں بحق اور 47 زخمی ہو گئے، کئی کی حالت نازک۔ حلات میں 2 مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، 5 مسافر جاں بحق، 14 زخمی۔ چکوال میں بس کھائی میں جا گری، 5 افراد جان سے گئے، 32 زخمی۔ شیخو پورہ میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، ہنگو میں 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے، 3 نوجوان جاں بحق۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، حملہ آور دستی بم پھینک کر موقع سے فرار، زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ گورنر سندھ اور صوبائی وزیر داخلہ کا نوٹس، ایس ایس پی ملیر سے رپورٹ طلب، واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں 4 مختلف جھڑپوں میں 11 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں 2 کارروائیوں میں 8 خوارج جہنم واصل۔ میران شاہ میں کارروائی کے دوران 2 خوارج ہلاک، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک خارجی مارا گیا۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی ختم کریں گے، صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا عزم۔ خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، صدر زرداری نے کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ پشاور سے روانہ ہونے والی جعفر ایکسپریس کوئٹہ کی جانب رواں دفاع، مسافروں نے سفر کو انتہائی خوشگوار قرار دیا۔ ملتان اسٹیشن پر آجیوں سے گفتگو میں مسافروں نے کہا دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ آج جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ امریکہ کی جعفر ایکسپریس اور دہشت گردی کی دیگر کارروائیوں کی مذمت، وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات، دہشت گردی کے خلاف باہمی اشتراک کار بڑھانے پر گفتگو، رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرنے پر اتفاق۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری، آزاد کشمیر کی وادی نیلم کی سیاحتی مقامات پر 5 انچ تک برف سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ استور میں بارش اور برفباری سے نظام زندگی درہم برہم، استور ویلی روڈ پر برفانی تودہ گرنے سے ٹریفک بلاک، ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شمالی بلوچستان کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ تو نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا، ہم تیرا شکر ادا کریں۔ رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان رمضان کی 27ویں شب پر ملک کی ترقی اور خوشحالی اور دفاع وطن کے لیے کمر بستہ جوانوں کے لیے دعائیں۔ فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور سمیت ملک بھر کی مساجد میں محافل شبینہ کا انعقاد، شب قدر کی تلاش میں قیام اللیل، توافل اور نوافل ادا کیے گئے۔ رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان کی مرکزی تقریب جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آج ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی خطاب کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی فیضان مدینہ آمد، 27ویں شب کی خصوصی دعا میں شرکت، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری نے خصوصی دعا کروائی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم القدس منایا جائے گا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ریلیوں میں غزہ کے نہتے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، آئی ایم ایف نے کہاوت سچ ثابت کر دی، بجلی کی بنیادی ٹیرف میں صرف ₹1 کمی کی اجازت دے دی، حتمی منظوری سے تمام صارفین کو ₹1 فی یونٹ ریلیف ملے گا، ریلیف کیپٹو پاور پلانٹ پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔
اس قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے. اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں. قرضوں سے ترقی نہیں ہوتی، دعا ہے موجودہ IMF پروگرام آخری ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا. معیشت مستحکم ہوئی ہے، 3 ہفتوں میں 34 ارب خزانے میں آئے. غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، حماس ترجمان سمیت 40 فلسطینی شہید اور 124 زخمی ہو گئے. حماس ترجمان عبداللطیف کو جبالیہ میں شہید کیا گیا. 18 مارچ سے اب تک 830 فلسطینی شہید ہو چکے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں خوراک کی سپلائی بند ہونے سے لاکھوں بچے بھوک کا شکار ہیں. متنازع پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی ایسٹ کی عدالت آج فیصلہ سنائے گی. ڈائریکٹر FIA ذاتی حیثیت کی طلب، اجازت کے بغیر ملزم کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے پر عدالت نے تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. اڈیالہ جیل آنے والے PTI رہنما مایوس، بغیر ملاقات واپس جانا پڑا. کہا گھنٹوں انتظار کے بعد بھی ملاقات نہیں کرائی گئی. حسب معمول آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں. توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. ماضی کی طرح امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان کے ذریعے امریکہ کو جواب بھیج دیا. کہا خط میں ایرانی نقطہ نظر کو واضح اور براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف کا اعادہ کیا گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے 12 مارچ کو ایران کو خط بھیجا تھا. ٹرمپ نے ایران سے جوہری معاہدے پر مذاکرات کی درخواست کی تھی. پیرس میں یورپی رہنماؤں کا اجلاس، یوکرین جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا. یورپی رہنماؤں کے درمیان جنگ بندی کے بعد یوکرین میں نیٹو فوج کی تعیناتی پر اختلافات. برطانیہ اور فرانس نے یوکرین میں نیٹو فوج تعینات کرنے کی تجویز پیش کی. کہا نیٹو فوج یوکرین میں جنگ بندی کو ٹوٹنے سے بچائے گی. آن لائن سرگرم گینگز کم عمر لڑکیوں کے لیے گھروں کے اندر ہی خطرہ بن گئے. برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ کے مطابق آن لائن گینگز نوعمر بچوں سے بدسلوکی، تشدد اور ایکسٹریم مواد شیئر کرتے ہیں. لڑکیوں کو بہکا کر تعلقات استوار کرنے کے بعد برہنہ تصاویر طلب کرتے ہیں. انکار پر انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. والدین بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں. عید کی شاپنگ کو ٹاپ گیئر، بازاروں اور شاپنگ مالز میں رش بڑھ گیا. خواتین کے ساتھ مرد بھی خریداری میں پیش دکانداروں سے بھاؤ تاؤ. رات گئے بازاروں میں خوب گہما گہمی رہی. آج نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بران رحمت. ٹرانسمیشن میں 27ویں شب کے حوالے سے خصوصی گفتگو، نعت خوانوں نے سما باندھ دیا.